یہ برکتوں والا، یہ عظمتوں والا، یہ رفتوں والا عشرہ جو ہے یہ چل رہا ہے۔ اس میں لیلۃ القدر، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام دنوں کے اعتبار سے، پورے رمضان کے جو معمولات ہیں اس کے اعتبار سے، اس آخری عشرے میں بہت زیادہ عبادت کیا کرتے تھے، کمر بستہ ہو جایا کرتے تھے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرے میں، آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید اس کی وضاحت فرمائی، فرمایا کہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ طاق راتیں 21، 23، 25، 27ویں اور 29ویں رات، اس رات میں اس رات کو تلاش کرو۔ دو تو گزر چکی ہیں، 21 اور 23، اب 25، 27، 29، 3 راتیں باقی ہیں۔ تو ان 3 راتوں کو اٹھ کر رب کو یاد کریں۔ کوئی لمحہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول مبارک کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس رات خود بھی جاگا کرتے تھے اور گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے کہ وہ اس رات میں رب کے حضور گڑ گڑائیں، رب سے مانگے اور رب کی عبادت میں مشغول رہیں۔ بھائی سارے دن سارے رات، عام دنوں میں ہم تو آرامی کرتے رہتے ہیں نا، یہ وہ دن ہیں رب کے منانے کے دن ہیں۔ دن تو گزر جائیں گے، ویسے بھی گزر جائیں گے، گھر کے اندر بھی گزر جائیں گے، مصروفیت میں بھی گزر جائیں گے، دن ان کے بھی گزر جائیں گے جو اعتکاف میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن ان کے گزرنے اور آپ اور میرے دن کے گزرنے میں فرق ہے، کیونکہ جو لمحات اعتکاف کی شکل میں مسجد کے اندر جو لوگ گزارتے ہیں یہ ان کو بعد میں پتہ چلتا ہے، اور وہ پھر وہ خود کہتے ہوتے ہیں کہ میری زندگی کے سب سے بہترین دن یہی ہے۔ اس کو مزید بہتر بنانے کے لیے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، دن میں بھی رات میں بھی رب کے قرآن کی تلاوت کریں۔ بھئی اس رات میں اترا بھی ہے نا قرآن، ہاں، جس رات کو اس قرآن کی وجہ سے برکت ملی ہے اس قرآن کو پڑھیں تاکہ ہمیں بھی یہ برکتیں حاصل ہو جائیں۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس رات کو باعظمت بنا دیتے ہیں، تو اس قرآن مجید کی وجہ سے اس پڑھنے والے کو بھی باعظمت اللہ بنا دیں گے۔ اس لیے قرآن کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہو، اور اس آخری عشرے کو عتق من النار